اسلام کی علانیہ دعوت 3 سال کی خفیہ تبلیغ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علانیہ سب کو دعوت دی اور صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر سب حاضرین کو فرمایا، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑی کی دوسری جانب ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات تسلیم کر لو گے؟ سب نے جواب دیا، ضرور تسلیم کر لیں گے حضور، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو غلط بیانی کرتے نہیں سنا۔ پھر فرمایا، لوگو، اگر آپ اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو کلمہ حق پڑھ لو، لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر ابو لہب بولا، آپ ہلاک ہوں، کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے تو اس گستاخی کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایور رب تعالیٰ نے اس گستاخ کی مذمت میں ایک پوری سورت نازل فرما دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ ابو لہب کا انجام۔ جنگ بدر کے بعد ابو لہب کو ایک خطرناک پھنسے نکل آئی، جسے عرب منحوس اور متعدی بیماری سمجھتے تھے۔ جب ابو لہب کے خاندان کو پتہ چلا کہ اسے یہ منحوس پھنسی نکل آئی ہے تو سب اسے چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ وہ تنہا اس کی تکلیف اور درد سے کئی روز تک تڑپتا رہا اور اسی طرح تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب لاش پھٹ گئی اور اس کی بدبو سے سارے اہل محلہ کے دماغ پھٹنے لگے تو ایک شخص نے ابو لہب کے بیٹوں کے پاس آ کر انہیں ملامت کی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے باپ کی لاش سے بدبو آ رہی ہے اور تم اسے دفن بھی نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، ہمیں ڈر ہے کہیں یہ بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ یہ بدنامی کے ڈر سے اس کے بیٹے آئے اور لکڑیوں سے اس کے لاشے کو دھکیل کر ایک گڑھے میں ڈال دیا اور اس گڑھے کو دور سے پتھر پھینک پھینک کر بھر دیا۔ فرمان الہی کس طرح پورا ہوا۔ ساری دنیا نے گستاخ رسول کا عبرتناک انجام دیکھا، حتیٰ کہ اس کے بیٹے بھی قریب جانے کو تیار نہ تھے۔ اعلانیہ دعوت سے پورے مکہ میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ جو کافر پہلے کسی حکمت کے تحت خاموش تھے، اب میدان میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو تنگ کرنے میں انتہا کر دی، مگر شدید مخالفت کے باوجود اسلام پھیل رہا تھا۔ چنانچہ سارے قبائل کے سردار اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی قوم کو ایک عظیم مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو۔ اس ہنگامہ آرائی سے اگر آپ کا مقصد دولت جمع کرنا ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال و زر جمع کر دیتے ہیں کہ آپ ساری قوم میں سے امیر ترین آدمی بن جائیں گے، اور اگر آپ قیادت و سیادت کے خواہش مند ہیں تو ہم سب آپ کو بڑی خوشی سے اپنا سردار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تخت و تاج کی آرزو میں آپ یہ سارے پاپڑ بیل رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے، ہم متفقہ طور پر آپ کے سر پر تاج شاہین سجانے کا اعزاز حاصل کریں گے، مگر اس نئے مذہب سے باز آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں، اور یہ توقع کریں کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کفار یہاں سے مایوس ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کی
عیب جوئی کرتا ہے، ہمیں بیوقوف اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے۔ یا تو اسے روک لیں یا درمیان سے ہٹ جائیں، ہم خود اسے روک لیں گے، ورنہ ہم تم دونوں کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی گفتگو اور دھمکی سے آگاہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، میں جس توحید کی دعوت لے کر اٹھا ہوں اس کی خاطر میں جان دے سکتا ہوں، مگر اس دعوت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اس پر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھتیجے، آپ کا جس طرح دل چاہتا ہے کریے، میں آپ کے ساتھ ہر قیمت کھڑا ہوں، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اہل مکہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ہماری یہ کوشش اور دھمکی بے اثر ہوئی ہے تو حالات اور کشیدہ ہو گئے اور کفار نے متحد ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت کے پروگرام بنانے شروع کر دیے۔ مثال کے طور پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا، دوپہر کے وقت گرم کنکریاں پر لٹا کر چھاتی پر بھاری بھرکم پتھر رکھ کر کہا جاتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑ دو، ورنہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ آپ نیم مدہوشی کے عالم میں یہی جواب دیتے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔